السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، سب سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کا بٹن دبا دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ کے دوست ہیں، تو وہاں پہ ہمارا پروگرام شیئر کر دیں اور ان کو کہہ دیں کہ بھائی وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جناب، ایران کا مسئلہ آج ہم پھر لے کر آئیں گے۔ کل رات کو یہ سننے میں آ رہا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے کچھ اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، لیکن کچھ کنفرمیشن مجھے ہو نہیں پا رہی، لیکن یہ ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی کچھ کیا ہے۔ بہرحال آج ایک اور جو ہے نا گیدڑ بھپکی دی گئی ہے ایران کو، اور وہ آئے قطر کے وزیر اعظم، اور جو قطر کے وزیر اعظم انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے ہمیں وہ ہماری جو ہے حفاظت کر رہا ہے وہاں اس کے۔ انہوں نے کہا یہ جو چائنا بتا رہا ہے یہ غلط بات ہے، کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے پر امریکہ چاہے کہیں سے بھی حملہ کرے، جو خطے میں امریکہ کے بیس ہیں، جو امریکہ کے میزائل جہاں جہاں فٹ ہیں، ہم نے وہاں اٹیک کرنا ہے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس، چین اور ایران کی جو ہے بحری مشقیں شروع ہو گئی ہیں وہاں کے اوپر، بحر عرب کے اندر جو ہے خلیج فارس میں، بحر ہرمز کے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مشقیں ختم ہو کے چلے جائیں گے؟ جب تک امریکہ کے بحری بیڑے رہیں گے، نہ روس کی نیوی جائے گی، دیکھ لیجئے گا میری بات، اور نہ ہی چین کی نیوی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ چائنا نے ایسے بہترین ایکوپمنٹس جو ہے وہ دے دیے ہیں ایران کو کہ ایران کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بھئی مجھے بھی ایسے ایکوپمنٹس مل جائیں گے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ کہ لڑائی کب تک بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن سب سے زیادہ جو پھدک رہا ہے وہ ہے اسرائیل۔ اب اسرائیل تو پھدک رہا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ کب تک پھدکے گا؟ اگر اللہ نہ کرے اگر یہ لڑائی شروع ہو گئی اور انہوں نے اگر خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا یا وہ کر دیا، تو یہ تو پورے خطے میں پھیل جائے گی لڑائی۔ انہوں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، شیعہ لوگوں نے جو ہے وہ تو ان کو اپنا رہبر اعلیٰ مانتے ہیں، ان کو شیعہ مسلک کے حساب سے، ان کے جو ہے فرقہ کے حساب سے، تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک آگ لگ جائے گی پوری دنیا کے اندر۔ اگر آپ ایران کے خامنہئی صاحب کو چھیڑیں گے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے گی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرے انٹر کا ایگزام تھا میرا، تو میں جو جہانگیر روڈ کے اوپر ایک اسکول ہے وہاں میں امتحان دینے گیا، تو پتہ لگا کہ بسوں کو آگ لگا رہا ہے۔ بھائی کیوں لگا رہا ہے؟ پتہ تو لگے کہ جی وہ خمینی صاحب جو ہے قضاء الہی سے رحلت فرما گئے۔ ابے بھیا یہ کیا چکر؟ اب وہ اب تو اللہ تعالیٰ نے جب زندگی دی تھی تم نے خوشیاں منائی، اب وہ جا رہے ہیں تو بھئی خوشی خوشی رخصت کرو، اللہ کی امانت ہی جا رہی تھی، وہ جی بسوں کو آگ لگا دی، بسوں کو توڑ دیا۔ بڑی مشکل سے میں جہانگیر روڈ 3 اٹی پہ میرا بورڈ پڑا تھا، وہاں سے پھر میں کورنگی بڑی مشکل سے، پتہ نہیں کتنا تو پیدل چل کے میں پہلے صدر گیا۔ صدر میں ہمارے رشتہ دار ہیں بہت زیادہ، جو مسجد قصابان ہے، یہ قصائی مسجد ہے، اس کے اطراف میں سارے رشتہ دار رہتے ہیں، تو وہاں جا کے پہلے اپنے رشتہ داروں میں بیٹھا، گھر پہ فون کیا، بتایا کہ بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خمینی صاحب گزر چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کچھ کریں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ بر کے چھتے کو چھیڑ رہے ہیں اور آگ لگ جائے گی، آگ لگ جائے گی، آگ لگ جائے گی۔ عراق میں آگ لگ گئی تھی، کتنے سال یہ ایران میں نبٹتے رہے عراق کے اندر، لیکن عراقیوں نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ پھر اس کے علاوہ افغانستان میں آئے، افغانستان میں ان کو نانی کا دودھ یاد دلا دیا، ادھر چھٹی کا، ادھر نانی کا دودھ یاد دلا دیا۔ تو وہ نانی کے دودھ پہ یاد آ گیا، ایک لڑکا ہمارے محلے میں تھا، ہم اس کو کہتے ہیں نانی کے دودھ، تو وہ بیچارہ لڑتا تھا، مارتا تھا۔ اینی وے، نانی کے دودھ سے اب چلتے ہیں ایران کے دودھ کے اوپر کہ ایران، اچھا آپ کو پتہ ہے یہ جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں، یہ سفارتکار، ان کو یہ لوگ ہندوستانی لوگ جو ہے نا انڈیا میں جو ہے نا کہتے ہیں دودھ، کہتے ہیں دودھ، ہمارا دودھ وہاں گیا ہوا ہے۔ ایک نے کہا کہ ہمارا دودھ وہاں گیا، میں نے یار ہم نے تو نہیں پیا تمہارا دودھ،
کب آیا تمہارا دودھ؟ تو بہرحال جو ایران کا دودھ ہے وہ مختلف ممالک کے دوروں پہ گئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ بہرحال لڑائی تو مجھے تو نہیں لگتا لڑائی ہوگی۔ دیکھیں میں تو اس دن بھی کہا تھا اگر ہو جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اتنا اسٹیوپڈ ہے کہ ادھر ایران کے ساتھ رشیا بھی موجود ہے، چائنا بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے نا پنگا لے کے لڑائی شروع کر دے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اچھا جی، یہ تو رہی تھوڑی سی ایران کی بات۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ رہی بات کہ کل پاکستان کے 12 شہروں پر پلاننگ کر کے انہوں نے اٹیک کیا۔ اب ہمارے لوگ جو ہے نا منہ پھاڑ دیتے ہیں، باؤ باؤ باؤ، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے کتنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تقریباً 17 ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہمارے سیکیورٹی آفیسرز، اور تقریباً کوئی 30-32 ہمارے سویلین جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ کہ ان کے 145 دہشت گردوں کو ہماری آرمی نے گرایا، ہمارے سیکیورٹی فورسز نے گرایا۔ آرمی تو آئی نہیں، ہماری جو تھی رینجرز اسی نے گرایا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ پلاننگ کے تحت آئے تھے، اور میں کہتا ہوں یہ اچھا ہوا یہ پلاننگ کے تحت آئے کہ اب ہم مور اویئر ہو جائیں گے ان کی چالوں سے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ ہم نے پکڑے ہیں زندہ یا زخمی، ان سے معلومات لی جائے کون سے پہاڑوں پہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہی اسرائیل والی پالیسی اپنائیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈرون اوپر رہنا چاہیے، بس ان کی سرویلنس کرتے رہو، اور جیسے ہی نکلیں ویسے ہی میزائل فائر، جیسے ہی نکلیں پہاڑوں میں سے میزائل فائر۔ آپ کو ایک پتہ تو لگ جائے گا نا کہ بھئی اس سرحد سے لے کے ادھر تک جو ہے یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو لوگ مرے ہیں ان کے گھر والوں کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے، پوری معلومات لی جائے۔ پھر ایک قانون پاس کیا جائے کہ بھئی جس کا بھی کوئی بچہ، بھائی، کوئی بھی اگر ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو وہ حکومت سے شیئر کریں، بتائیں حکومت کو کہ بھئی یہ ہمارا بچہ یہ شامل ہو گیا ہے، اس کو لائیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ادروائز پھر وہی انگریزوں کا قانون نافذ کیا جائے۔ جیسے اختر مینگل ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے بہت زیادہ، تو ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں۔ ان کو جب معاشی طور پہ آپ بالکل توڑ دو گے تو پھر تو ان کی عقل آئے گی ٹھکانے میں۔ یعنی ایک غریب علاقے کا سردار اختر مینگل، اس کے پاس رولز روئس کار ہے، وہ رولز روئس کار جو ہم لوگ یہاں برطانیہ میں رہتے ہوئے افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ وہاں بیٹھ کے اس گاؤں کے اندر، آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا پیسہ ہوگا، کتنے وہ انہوں نے کمایا ہوگا، کتنے غریب بلوچوں کا انہوں نے خون پیا ہوگا، یہ تو آپ جان سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور کوئی بات نہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ہمت نہیں ڈرتے۔ دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے، دیکھیں جب لڑائی ہوئی تھی، جب یہ 2008، 9، 10 میں جب یہ دھماکے ہوتے تھے، روزانہ کہیں نہ کہیں دھماکہ ہوتا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی مرتا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرور اس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی پوسٹیں لگا رہے ہیں یہ سارے را کے انڈین ایجنٹ لگا رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، اور انہوں نے ویل ایڈٹ کیا ہے، بہت اچھی طریقے سے ایڈیٹنگ کر کے لگا رہے ہیں۔ چونکہ میرا تعلق میڈیا سے، میں خود ایڈٹ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کون سا سافٹ ویئر کیا کیا کام کرتا ہے۔ بہرحال، اور دوسرا وہ دکھا رہے ہیں وہ سورم چاری کا وہ جو زیب ہے، کیا نام ہے، علی زیب تن ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہے یار ان کا وہ جو ان کی قیادت کر رہا موٹر سائیکل موٹا سا، تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ بلوچستان کا حصہ یہاں کا نہیں ہے، وہ کہیں اور افغانستان کا ہو، ایران کا ہو، توران کا ہو، لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں۔ کیونکہ اتنا بڑا جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کی پہلے خود کی اپنی ہوا کھسکی ہوتی ہے، وہ کوئی سپر مین تھوڑی ہے کہ وہ آ کے وہ آرمی سے لڑ جائے گا۔
بھئی تمہارے پاس مانا بڑی اعلیٰ قسم کی بندوقیں ہیں، لیکن آرمی تو آرمی ہوتی ہے، ٹرین ہوتی ہے، اس کے پاس ٹینک بھی ہوتے ہیں، توپیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس جیٹ طیارے ہوتے ہیں، ڈرون ہوتے ہیں، اس کے پاس کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ ایک تو میں اور ایک کہنا چاہوں گا کہ جب یہ کبھی حملہ کریں اور ان کا رابطہ ہو اپنے، تو ایک جو ہے نا وہ انٹرسیپٹ کریں کہ کہاں سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور اسی جگہ پہ، اسی جہاں سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہیں پہ جیٹ طیارے بھیجے جائیں اور وہیں پہ جا کے اٹیک کیا جائے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر وہ افغانستان ہے، ایران ہے، کیا ہے، تبھی بات بنے گی، ورنہ نہیں بنی۔ جیسے ایران، جیسے کہ اسرائیل کرتا ہے، کہیں سے بھی اٹیک ہوا اسرائیل کو پتہ لگ گیا یہاں کرنا، وہ انہیں وہیں جا کے اٹیک کرنا ہے۔ بس ایسا ان کے ساتھ کرو گے تو جیتو گے، ادروائز یہ سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس میں کچھ ہمارے سیاسی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، میری آنکھیں کھل گئیں، اس سیاسی جماعت کے اوپر میں نے چھوڑا، بھائی چلو اپنا کام نہیں چلے گا یہاں پہ، چونکہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کسی ایسی پارٹی میں شامل نہیں ہونا چاہتے جو پاکستان سے محبت نہ کرے۔ مثال کے طور پہ MQM تھی کسی زمانے میں، اور ان کے سربراہ نے بولا پاکستان مرد آباد، تو ہم نے اسی دن سے لعنت بھیج دی، ہم نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے، پاکستان زندہ آباد چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ آباد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔